اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قاتلین امام حسین علیہ السلام شیعہ تھے یا وہ بزرگوار اور ان کی اولادیں تھیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ منافقون کے ذریعے اشارہ فرمایا؟ میرا اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں، بلکہ صحابہ اور تابعین کے لبادے میں چھپے منافقین کو بے نقاب کرنا اور اہل علم حضرات کے سامنے حقیقت کو کھل کر بیان کرنا ہے۔ فقہ ناظبی اور ان سے ملتی جلتی سوچ رکھنے والوں کو علمی پیراہے میں رہتے ہوئے جواب دینا ہے، جو امام حسین علیہ السلام جیسی پاک ہستی کی شہادت کے واقعے کو محض شیعوں کی رنگ بازی قرار دیتے آئے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اس کا الزام شیعیان علی علیہ السلام پر ڈالتے آئے۔ ویسے بھی بہت ہمت و مردانگی چاہیے قاتلین امام حسین علیہ السلام کا نام کھل کر لینے میں، کیونکہ اگر غیرت جمع کر کے نام لے بھی لیا جائے تو ان کتابوں کی شرعی حیثیت پھر کیا بچے گی جن کے کچھ راویان حدیث وہ ہوں جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہوں۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ صحابہ کے لباس میں چھپا پہلا منافق جس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ بلایا اور نہ صرف ساتھ چھوڑ دیا بلکہ کربلا میں بھی سپہ یزید کی پیادہ فوج کا سردار بنا، اس کا نام ہے شبس بن ربی التمیمی الیربوئی، جسے کچھ تاریخی حوالوں میں شبس بن ربی الریائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو عبد القدوس تھی اور اس کا تعلق قبیلہ بنو حنظلہ کی شاخ بنو یربو سے تھی۔ اس کا شمار کوفہ کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے صحابی کہا جا سکتا ہے؟ چلیں اس کا فیصلہ ہم اس کی زندگی پر روشنی ڈال کر کرتے ہیں۔ شبس بن ربی کے چند کار نمایاں یہ ہیں۔ نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد شبس مرتد ہو گیا اور ملونہ سجا بنت حارث جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس پر ایمان لے آیا اور اس کے لیے کچھ عرصہ مؤذن کا کام کیا، اور پھر جب مسلمانوں نے قتال کر کے غلبہ پایا تو موت کے خوف سے دیگر حضرات کی طرح دوبارہ اسلام قبول کیا۔ نمبر 2، قتل حضرت عثمان میں پیش رہا اور معاویہ بن ابو سفیان کو خط میں یہ تک لکھ کر اقرار کیا کہ میں عثمان کے قتل میں سرگرم تھا۔ نمبر 3، جنگ جمل میں بنو حنظلہ کے جو چند لوگ حضرت طلحہ اور زبیر کے کہنے پر قتل عثمان کا بدلہ امام علی علیہ السلام سے لینے بی بی عائشہ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں یہ موصوف خود کو بچانے کے لیے شامل تھے۔ نمبر 4، جنگ جمل میں شکست کھانے کے بعد قید ہو جانے کے خوف سے امام علی علیہ السلام کی بیعت کی، اور پھر جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کی قیادت میں معاویہ سے جنگ کی، اور جب عمر ابن عاص کی مکاری سے قرآن نیزوں پر بلند ہوئے اور تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو شبس ابن ربی خوارج سے جا ملا۔ نمبر 5، خوارج کے خلاف جنگ نیرواں سے قبل جب امام علی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا تو امام علی علیہ السلام کی فوج کی کثرت دیکھ کر اور اپنی ہار کو یقینی مان کر شبس نے دوبارہ رنگ بدلا اور جنگ نیرواں میں خوارج ہی کے خلاف جنگ کی۔ نمبر 6، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کے ساتھ جا ملا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے خط میں حضرت عثمان کے قتل کا اقرار تھا، معاویہ نے فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے گلے لگا لیا۔ نمبر 7، معاویہ کے دور ملوکیت میں جب فروہ بن نوفل نے سر اٹھایا تو معاویہ کے قریبی ساتھی مغیرہ ابن شعبہ کی قیادت میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے ہوئے شبس نے جنگ میں حصہ لیا جس میں فروہ مارا گیا۔ نمبر 8، پھر معاویہ کے دور حاکمیت میں ہی جب شیعیان علی علیہ السلام کے خلاف ظلم کا بازار گرم ہوا اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا آغاز ہوا تو صحابی رسول اور شیعیان علی جناب حجر بن عدی نے اس کی شدید الفاظ میں بارہا مذمت اور روکنے کی کوشش کی۔ حکومتی حکم نامے میں مداخلت کے جرم میں جب حاکم کوفہ زیاد بن ابیہا نے حجر بن عدی کو قید کیا تو خود کو شیعیان معاویہ ثابت کرنے کے لیے شبس بن ربی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حجر بن عدی کے خلاف گواہی دی، اور پھر معاویہ کے حکم پر انہیں بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ جب معاویہ کا انتقال ہوا اور نظام ملوکیت یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ آئی
تو کوفہ میں اس بادشاہی نظام کے خلاف اکثریت کو دیکھ کر موقع پرست شبس کہاں خاموش بیٹھا رہ سکتا تھا، لہٰذا شیعیان معاویہ کا لباس اتار کر شیعیان علی کا لباس پہننے کی چند دن خوبصورت اداکاری کی۔ امام حسین علیہ السلام کو جن جلیل القدر صحابوں نے خط لکھ کر کوفہ بلانے کی دعوت دی، ان میں خود کو بھی شمار کرتے ہوئے شبس بن ربیع نے بھی خط لکھ ڈالا۔ یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ناسبی مولوی ایک عرصے سے اپنے سننے والوں کو بیوقوف بناتے آئے کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے خط لکھ کر کوفہ بلایا اور دھوکہ دیا، ان کی ادھوری بات میں مکمل کیے دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعیان معاویہ نے خط لکھ کر بلایا اور دھوکہ دیا، کیونکہ شیعیان علی کے بڑے بڑے نام واقعہ کربلا سے قبل کوفہ ہی میں قید اور شہید کر دیے گئے، اور باقی جو بچے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام بن کر کربلا میں قیامت تک کے لیے اپنے ناموں کو روشن کر کے علیہ السلام بن گئے۔ یہ 21ویں صدی ہے اور چند صدیوں یا دہائیوں کا پرانا جھوٹ زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ اس موضوع کی آنے والی ہر ویڈیو سیریز میں گوگل سے لے کر کتابوں کے ریفرنس تک خود کردار اپنا تعارف کرائے گا کہ وہ شیعیان معاویہ تھا یا شیعیان علی، اور قاتلین امام حسین علیہ السلام آخر تھے کون۔ شبس بن ربیع نے دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح خود کو خیال کر کے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی دعوت دی، اور پھر ایمان فروش نے حسب عادت ابن زیاد کے کوفہ آتے ہی بیت المال کا منہ کھلا ہوا دیکھا اور پیسوں سے ضمیر بکتے دیکھے تو دنیاوی سکوں کی چمک دھمک نے اسے بھی لبھا دیا اور وہ ابن زیاد کے ساتھ مل گیا۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دھوکہ دے کر ان کے ساتھیوں کو توڑنا اور طاقت کو کم کرنے میں دیگر دین فروشوں کی طرح اپنا کلیدی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کئی صحابی رسول اور شیعیان علی خصوصاً جناب ہانی ابن عروہ علیہ السلام شہید کر دیے گئے اور کئی قید خانے میں ڈال دیے گئے، جن میں مختار ثقفی اور میثم تمار کا نام مشہور ہے۔ جب غریب الوطن تشنہ لب مظلوم نینوا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اپنی آخری منزل کربلا پہنچا، اس موقع پر شبس نے بیماری کا بہانہ بنانے کی کوشش کی کہ کسی طرح ابن زیاد کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ کے لیے کربلا نہ جا سکے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا لکھا ہوا خط جس میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی امام ہی کے زبانی آشکار نہ ہو جائے، لہٰذا اپنی رسوائی سے بچنے اور لوگوں میں صحابی کے بجائے تصدیق شدہ منافق مشہور ہونے کے ڈر سے اسے بہتر لگا کہ کوفہ میں ہی رک جائے، مگر اللہ کی منشا اب یہ تھی کہ شہادت کا جام پینے سے پہلے امام حسین علیہ السلام تمام منافقین اور ان کی آل اولاد کو کھینچ کر کربلا میں ہمیشہ کے لیے رسوا و ذلیل کر دیں، تاکہ قیامت تک لعنت کا طوق ان کے گلے میں پڑا رہے۔ لہٰذا شبس کے ہیلے بہانے اس کے کام نہ آ سکے اور ابن زیاد نے اس سے یزیدی پرچم کی قیادت سنبھالے۔ ایک اور مشہور صحابی کے بیٹے عمر بن سعد ملعون کی زیر نگرانی تمام پیادہ فوج کا سردار بنا کر کربلا کی رسوائی سمیٹنے کے لیے میدان میں اتار دیا۔ 10 محرم روز عاشور شبس نے پیادہ فوج کی سرداری کے باوجود اپنے ہر ممکن کوشش کی کہ پیچھے پیچھے رہ کر یزیدی حکم کی تعمیل ہو، مگر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حسین ابن علی علیہ السلام نے جب عمر بن سعد ملعون اور فوج اشقیاء کے سامنے اپنا آخری خطبہ دیا تو ان تمام شیعیان معاویہ کے ساتھ شبس بن ربیع ملعون کا بھی نام لے کر مخاطب کیا کہ تو بھی ان میں سے نہیں جس نے صحابی بن کر مجھے خط لکھا اور بلایا، اور اب میرے ہی نانا کا کلمہ پڑھ کر اور ان کی آل پر درود بھیج کر ہمارے خون کا پیاسا بن گیا۔ مگر جو دنیاوی مال و دولت کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا کر چکا ہو وہ شبس سے حر نہیں بن سکتا۔ ایسا کردار ایک طرف تو ظالموں کی حمایت کرتا ہے، ساتھ ساتھ امید یہ بھی کرتا ہے کہ شاید اس کی آخرت سنور جائے۔ کچھ اہل سنت کی معتبر کتب جیسے بلادری کی اسناب الاشراف، ابن اسیر کی الکامل اور تبری کی تاریخ تبری اس کے دفاع میں بس اتنا ہی لکھ پائی کہ کربلا میں اس کی پیادہ فوج نے جب صحابی رسول اور شیعیان علی جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کی شہادت پر جشن منایا تو یہ انہیں واض و نصیحت کرتا رہا۔ یہ تب بھی پند و نصیحت کرتا رہا جب شمر ابن ذوالجوشن ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے خیام گاہ کو نیزے سے پھاڑ کر اپنی فوج کو چلا کر کہا کہ آگ لاؤ اور جلا دو اس کے خیمے کو
اور اس میں موجود لوگوں کو جس پر امام حسین علیہ السلام نے شمر پر لعنت کی۔ دوسری جانب اہل تشیع کی کتب جیسے خوئی کی موجب الرجال، خولانی کی الکافی اس بات کو رد کرتی ہے کہ شبس کے دل میں کوئی رنج و ملال تھا یا فوج اشقیاء کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ سانحہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے شکرانے کے طور پر کوفہ میں اسی مقام پر اللہ کی مسجد بنوائی جس جگہ امام علی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور یہی بات اس کی تمام زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد صحیح لگتی ہے۔ آخری میں میرا بس اتنا ہی سوال ہے، انجینئر سے لے کر ڈاکٹر تک، مفتی سے لے کر قاری، مولوی، ملا، مولانا تک، اور شعور رکھنے والے اہل علم حضرات سے کہ کیا ایسے انسان سے جو قاتلین امام حسین علیہ السلام میں شامل رہا اسے راویان حدیث میں شامل کرنا اور اس کی بیان کردہ حدیثوں کو سیاہ ستہ میں جگہ ملنا صحیح ہے؟ کیا ایسے کردار سے لی گئی حدیثوں کو معتبر اور عزت کی نگاہ سے دیکھنا جیسے سنن ابی داؤد اور امام نسائی میں درج ہے ٹھیک ہے؟ میں تو اتنا ہی کہوں گا، خدا اور فرشتوں کی لعنت ہو، تمام جن و انس کی تا قیامت لعنت ہو، چمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں کو جلانے اور اجاڑنے والوں پر۔ جسے بھی اس موضوع اور بیان پر اپنی تسلی کرنی ہو اس کے لیے تمام کتب کے حوالہ جات ڈسکرپشن میں درج ملیں گے۔ مزید قاتلین امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی جاننے کے لیے جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ تمام منافقین بے نقاب ہو سکیں جن کا اب تک پردہ رکھا جاتا رہا۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔